بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام مذہب کو ایک چیلنج کے تعارف کے چھٹے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور اس حصے کا عنوان ہے انسانی معاشرے کی تنظیم۔ مصنف یہاں سے ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان نے مل جل کر رہنا شروع کیا تو معاشرے میں تصادم اور خون ریزی کیوں شروع ہو گئی؟ ان کے مطابق اس کی جڑ انسان کے اپنے مفادات کا ٹکراؤ تھا۔ یعنی جب ہر کوئی صرف اپنا فائدہ سوچنے لگا تو معاشرہ ایک میدان جنگ بن گیا۔ بالکل۔ اور یہاں پر مصنف ایک بہت دلچسپ بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں کہ چونکہ یہ مسئلہ انسان نے خود پیدا کیا تھا اپنی محدود سوچ اور خود غرضی کی وجہ سے، تو اس کا حل بھی اس کی اپنی طاقت سے باہر تھا۔ اچھا، مطلب انسان اپنے بنائے ہوئے مسئلے کو خود حل نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہر فرد یا گروہ جو بھی قانون بناتا وہ اپنے ہی مفاد کو سامنے رکھتا۔ غیر جانبداری تو ممکن ہی نہیں تھی۔ تو پھر حل کہاں سے آتا؟ اگر انسان خود اس دلدل سے نہیں نکل سکتا تھا تو اسے کس کی مدد درکار تھی؟ اسی نقطے پر مصنف کہتی ہیں کہ اس کے حل کے لیے ایک ایسی ہستی کی رہنمائی چاہیے تھی جو انسانی کمزوریوں سے بالاتر ہو۔ ایک مافوق الفطری ذریعہ۔ جی، جس کا علم محدود نہ ہو، جو غیر جانبدار ہو، اور وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہو سکتی تھی۔ صحیح۔ چنانچہ یہ رہنمائی اللہ کے رسولوں یعنی رسل کے ذریعے انسان تک پہنچی۔ اور یہیں سے پھر دین کا تصور سامنے آتا ہے، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا ہے۔ جی، یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والا خیال نہیں تھا، بلکہ انسانی معاشرے کی ایک بنیادی ضرورت کا جواب تھا۔ تو رسولوں نے اسی خدائی رہنمائی کی بنیاد پر ایک مکمل سماجی اور معاشی نظام قائم کیا جسے دین کہا گیا۔ بالکل، اور اس نظام کا مقصد ہی ان جھگڑوں کو ختم کرنا تھا جو انفرادی مفادات کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس نظام کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں؟ اس کی بنیاد ہی اس اصول پر تھی کہ فرد کی جگہ معاشرے کی بھلائی کو ترجیح دی جائے، ظلم اور ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ، انصاف اور مساوات کا قیام، اور سب سے اہم، انسان کی انسان پر انحصاری کا خاتمہ۔ اس نظام میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات ریاست پوری کرتی تھی اور فرد صرف خدائی قوانین کا پابند ہوتا تھا۔ یعنی حقیقی آزادی اور تحفظ۔ مصنف کے مطابق یہ وہ آئیڈیل معاشرہ تھا جہاں ہر انسان کو مکمل تحفظ حاصل تھا۔ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بہترین نظام ہمیشہ قائم نہیں رہا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اتنے کامل نظام کو آخر کس چیز نے کمزور کر دیا؟ یہ اس بحث کا سب سے اہم حصہ ہے۔ مصنف نشاندہی کرتی ہیں کہ وہی قوتیں جنہیں دین نے دبا دیا تھا، ظلم، استحصال، مفاد پرستی، جی، وہ ختم نہیں ہوئی تھیں، صرف کمزور پڑ گئی تھیں۔ جیسے ہی نبی کا اثر کم ہوا، ان قوتوں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے دین پر براہ راست حملہ نہیں کیا۔ نہیں، وہ جانتے تھے کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ انہوں نے ایک بہت شاطرانہ چال چلی۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو آگے کیا جو بظاہر بہت متقی اور پرہیزگار نظر آتے تھے، جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ بالکل، اور خدا کے نام پر بات کرتے تھے۔ ان لوگوں نے دین کے حقیقی تصور کو مسخ کرنا شروع کر دیا۔ مسخ کرنا؟ کس طرح سے؟ انہوں نے دین کے متحرک سماجی اصولوں کو پس پشت ڈال دیا اور ان کی جگہ بے روح عقائد، بے جان رسومات اور توہمات کو فروغ دیا۔ ایسی چیزیں جن کا علم اور عقل سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ جی، اس طرح دین جو ایک زندہ سماجی قوت تھا، آہستہ آہستہ صرف چند رسومات کے مجموعے میں تبدیل ہو گیا۔ مصنف اسی مسخ شدہ شکل کو مذہب یعنی ریلیجن کا نام دیتی ہیں۔ دین کی ہنوچ شدہ لاش، مصنف نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ تو بہت سخت ہیں۔ سخت ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ حقیقت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ مذہب لوگوں کو رسومات کے گورکھ دھندے میں الجھا کر رکھتا ہے تاکہ استحصالی طبقے عوام کو دھوکہ دے کر ان کی محنت پر پلتے رہیں۔ یعنی تاریخ دراصل اسی دین اور مذہب کے درمیان ایک دائمی کشمکش ہے۔ بالکل، جب بھی مذہب غالب آ جاتا، کچھ عرصے بعد ایک اور رسول آتا اور اصل دین کو دوبارہ بحال کر دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا،
یہاں تک کہ اسلام کے نبی کے ذریعے قرآن کی شکل میں ہدایت کا آخری ضابطہ آ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا فریم ورک ہے، لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اتنی آسانی سے اس مذہبی استحصال کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف اس عام خیال کو بھی چیلنج کرتے ہیں کہ مذہب کی خواہش انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور مصنف اس خیال کو ایک تاریخی مغالطہ قرار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ان ابدی سچائیوں میں سے ایک ہے جنہیں ہم بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ خواہش آتی کہاں سے ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جسے ہم مذہب کی خواہش کہتے ہیں وہ دراصل انسان کی دو بنیادی اور گہری جبلتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خواہش مذہبی نہیں بلکہ وجودی ہے۔ اچھا، وہ دو جبلتیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے بقا کی جبلت، سیلف پریزرویشن، زندہ رہنے کی شدت خواہش۔ فنا نہ ہونے کی خواہش پیدا ہوتا ہے اپنی اسی بے بسی اور بقا کی خواہش کی وجہ سے قدیم انسان نے ہر اس چیز کے سامنے سر جھکایا جو اسے طاقتور محسوس ہوئی، سورج، دریا، طوفان، جانور۔ اس نے ان جھوٹے سہاروں میں اپنا تحفظ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ بالکل۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ انسان نے خوف میں پوجا شروع کر دی، لیکن جب انسان محفوظ ہو گیا، اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، تب اسے کیا ضرورت پڑی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی دوسری جبلت ہے، انسانی سطح پر بقا کی خواہش۔ یعنی ارج ٹو سروائیو آن اے ہیومن لیول۔ جی، جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک گہری بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں؟ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا؟ یہ انسانی سطح پر اپنی بقا کا مسئلہ ہے۔ ایک جانور پیٹ بھرنے کے بعد سو جاتا ہے، انسان نہیں۔ اور مصنف کہتی ہیں کہ آج کے جدید دور میں بھی یہ بے چینی موجود ہے۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ آج کی ترقی یافتہ ریاستوں میں جو ایگزسٹینشلزم کا فلسفہ ہے وہ اسی مسئلے کا شدید اظہار ہے۔ اور بڑے بڑے مفکرین کا بڑھاپے میں مذہب یا تصوف کی طرف مائل ہونا، وہ بھی اسی گہری تلاش کا مظہر ہے۔ اچھا، تو یہ ایک فطری انسانی تلاش ہے، لیکن مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی تلاش کو پھر ہائی جیک کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ خود غرض طبقے انسان کی اسی کمزوری اور تلاش کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو خدا کی مرضی قرار دے کر عوام پر اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں۔ اور لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو خدا تم سے ناراض ہو جائے گا۔ جی، اور اس تسلط کو قائم رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ لوگوں کو جاہل رکھنا، ان کی عقل اور سوچنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دینا۔ اور آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے کو تقوی اور ایمان کی سب سے بڑی علامت بنا کر پیش کرنا۔ بالکل، یہ یقین دلا دینا کہ جو شخص جتنی غیر منطقی بات کرتا ہے وہ اتنا ہی خدا کے قریب ہے۔ عقل کا استعمال ان کے نزدیک ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ تو ذہن کو قید کرنے والی بات ہوئی۔ مصنف آگے ایک بہت ہی گہری مثال دیتے ہیں کہ کس طرح مسترد شدہ مذہبی تصورات بھی ہمارے لاشعور میں زندہ رہتے ہیں۔ جی، وہ عیسائیت کے موروثی گناہ یعنی اوریجنل سن کے نظریے کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ بہت اہم تجزیہ ہے۔ مصنف کے مطابق موروثی گناہ کے نظریے نے مغربی فکر میں جبریت یعنی ڈٹرمنزم کو جنم دیا۔ یعنی انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو ایک مجبور مخلوق ہے۔ جی، کیونکہ وہ پیدائشی گناہگار ہے اور اپنی کوشش سے اس گناہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ لیکن جب مغربی دنیا نے سائنس کی بنیاد پر عیسائیت کو مسترد کر دیا تو پھر یہ تصور کیسے باقی رہا؟ یہی تو مصنف کا کمال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مغربی مفکرین نے خدا کو تو نکال دیا، لیکن جبریت کا تصور ان کے لاشعور میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ اچھا، انہوں نے صرف اس تصور کو ایک نیا سائنسی لباس پہنا دیا۔ مصنف اس کی 3 بڑی مثالیں دیتی ہیں: ڈارون، فرائیڈ اور مارکس۔ اچھا، یہ کیسے؟ فرائیڈ کا موروثی گناہ سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ فرائیڈ نے کہا کہ انسان کے تمام فیصلے اس کا لاشعور کرتا ہے، جس پر جنسی جذبات کا غلبہ ہے۔ یعنی آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے، بلکہ آپ کے اندر کی ایک اندھی قوت آپ سے کروا رہی ہے، جس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ بالکل، یہ موروثی گناہ کی ہی ایک سیکولر شکل ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور ڈارون اور مارکس کے بارے میں کیا؟ اسی طرح ڈارون نے انسان کو حیاتیاتی طور پر ایک مجبور مخلوق بنا دیا، جس کے اعمال اس کی حیوانی وراثت کا نتیجہ ہے۔
اور مارکس نے معاشی طور پر مجبور قرار دے دیا۔ جی، کہ انسان کی سوچ، اس کے اخلاق، سب کچھ معاشی حالات کی پیداوار ہے۔ ان تینوں نے مل کر آخرکار انسان کو اپنے اعمال میں بے بس اور غیر ذمہ دار قرار دے دیا۔ اور اس سوچ کا معاشرے پر کیا اثر ہوا؟ نتیجہ تباہ کن نکلا۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو قانون اور اخلاقیات کا احترام نہیں کرتا، کیونکہ اس کے افراد خود کو ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ جب کوئی جرم کر رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے جینز نے یا میرے حالات نے مجھ سے کروایا ہے۔ جی، اور جب پورا معاشرہ ہی ایسی سوچ اپنا لے تو وہ ان قوانین کو بھی اپنے غیر اخلاقی رویے کے مطابق بدل دیتا ہے۔ تو مصنف کے مطابق یہ سارا بحران اس لیے پیدا ہوا کیونکہ مغرب نے مذہب کے منفی تصورات سے تو جان چھڑا لی، لیکن اس خلا کو دین کے مثبت تصورات سے پور نہیں کیا۔ بالکل، انہوں نے انسان کو خدا کی غلامی سے نکال کر فطرت، نفسیات اور معیشت کا غلام بنا دیا۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے اگر ہم اسے سمیٹنا چاہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ مصنف دین کو خدا کی طرف سے ایک جامع، منصفانہ اور متحرک سماجی نظام کے طور پر پیش کرتی ہیں، جو انسان کو حقیقی آزادی، ذمہ داری اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جی، اور اس کے برعکس مذہب کو وہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک مسخ شدہ، جامد اور استحصالی نظام قرار دیتی ہیں جو انسان کی فطری خواہشات کا غلط فائدہ اٹھا کر اسے غلامی میں مبتلا کرتا ہے۔ اور مصنف کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں موجود دین آج بھی انہی جھوٹے خداؤں اور استحصالی قوتوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ جی بالکل، اور یہیں پر وہ ہمارے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر دین اور مذہب کے درمیان یہ کشمکش واقعی دائمی ہے تو آج کے معاشرے میں ہم مذہب کی خصوصیات کو دین کی حقیقت سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر سوچنے والے ذہن کو غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے اور موضوع کے اگلے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔